رات کا کھانا لگ چکا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر معمول کی چہل پہل تو تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سا تناؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد، تایا جان، بابا، چچی، پھپھو اور ان کے بچے سب موجود تھے۔ چمچوں اور پلیٹوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں جب اچانک تایا جان نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا۔ سب کی نظریں بے اختیار ان کی طرف اٹھ گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آفان اور رمشا کا نکاح ہو جائے۔ تایا جان کی بھاری اور پروقار آواز ڈائننگ ہال میں گونجے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہاں مکمل سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے سب کی سانس روک دیے ہوں۔ منگنی کی رسم ادا کرنے سے بہتر ہے ڈائریکٹ نکاح ہی کیا جائے۔ میرے خیال میں اب مزید تاخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تایا جان نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے سب کی جانب دیکھا۔ آفان جو اب تک خاموشی سے اپنے موبائل پر نظریں جمائے کھانا کھا رہا تھا، اس جملے نے اسے جیسے کرنٹ لگا دیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اپنے تایا اور پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ لیکن بابا، آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ آفان کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کی ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ وہ کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے والد کمال صاحب نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بیٹھ جاؤ آفان، بڑوں کے سامنے اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ بات لہجے کی نہیں ہے بابا، بات میری زندگی کی ہے، میرے مستقبل کی ہے۔ آفان نے اپنی آواز کو اونچا ہونے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اس فیصلے کو آسانی سے ہضم نہیں کر پا رہا۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ مجھے کب اور کس سے شادی کرنی ہے، اور میرا فیصلہ آپ سب کو ماننا پڑے گا۔ آفان، کمال صاحب نے سختی سے اسے ٹوکا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ یہ فیصلہ تمہارے تایا جان کا ہے اور ان کی بات ہمارے گھر میں پتھر پر لکیر ہوتی ہے، لیکن بابا زندگی میری ہے۔ آفان نے باپ کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں سرخوشی اتر آئی۔ آپ مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ رمشا میرے لیے صرف ایک کزن ہے، ایک چھوٹی بہن کی طرح۔ میں نے اسے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں بھائی ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں، عفان، کمال صاحب نے جذباتی انداز میں کہا۔ ان کا لہجہ اب قدرے نرم لیکن اٹل تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت اور پیار اسی طرح سے برقرار رہے اور ہم بچوں کی شادی کر کے اس رشتے کو مزید پختہ بنا لیں۔ رمشا ہماری اپنی بچی ہے، گھر کی عزت ہے، ہمارے گھر میں رہے گی تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ رمشا جو کونے والی کرسی پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آفان کیسا ہے، ضدی، اکڑ اور انتہائی مغرور۔ اسے آفان کا یہ رویہ کوئی نئی بات نہیں لگ رہا تھا، لیکن سب کے سامنے اس طرح سے اس کے نام پر اعتراض کرنا رمشا کی عزت نفس کو بری طرح سے مجروح کر رہا تھا۔ سلمان، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ تایا جان نے اچانک دوسرے بھتیجے کی طرف رخ کیا۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی آفان کی طرف دیکھا جو غصے سے بھرا کھڑا تھا۔ پھر تایا جان کی طرف دیکھ کر بولا، نہیں تایا جان، رمشا کل بھی آپ کی تھی اور آج بھی آپ کی ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بھلا دیکھا آفان، کمال صاحب نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ مجھے اعتراض ہے چچا جان، آفان پھر سے بولا۔ اس بار اس کی آواز میں مزید تلخی تھی۔ اس نے ایک نظر رمشا پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا آپ نے رمشا سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ آپ ہم دونوں کی زندگی کا فیصلہ ہم سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ظلم ہے۔ تایا جان نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ رمشا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگلا سوال اسی سے ہوگا۔ رمشا بیٹا، تایا جان نے نرمی سے پکارا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی میری عزت رکھے گی اور یہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ کیوں بیٹا؟ سب کی نظریں رمشا پر مرکوز ہو گئیں۔ پھپھو، تایا جان کے دونوں بیٹے، پھپھا جان سب منتظر تھے۔ رمشا نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھا کر ایک نظر آفان کی طرف دیکھا۔ آفان جو یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم مگر انتہائی کھڑوس انسان مانا جاتا تھا، اس کی پیشانی پر پڑی شکنیں اور آنکھوں میں موجود ناپسندیدگی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس رشتے سے کتنا بیزار ہے۔ رمشا کو وہ بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے جیون ساتھی کے روپ میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ رمشا کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے تو اپنے جیسے مزاج کے لڑکے پسند تھے، شوخ، چنچل، ہر بات پر ہنسنے مسکرانے والے اور محبت کرنے والے۔ یہ عفان صدیقی، یہ تو پتھر کا مجسمہ تھا۔
انتہائی سخت، بدتمیز اور اپنی بات منوانے والا۔ اس کو برداشت کرنا رمشا کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں انکار کر دوں؟ اس کے دل نے چیخ کر کہا۔ یہ انسان میری زندگی جہنم بنا دے گا۔ لیکن پھر اس کی نظر اپنے بوڑھے باپ کے سفید بالوں پر پڑی۔ تایا جان کتنی امید اور مان سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک یقین تھا کہ ان کی تربیت غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر میں انکار کروں گی تو تایا جان کی کیا عزت رہے گی سب کے سامنے؟ اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ نہیں رمشا، تم انکار نہیں کر سکتی۔ اپنے باپ اور تایا کی عزت کی خاطر تمہیں ہاں بولنی ہی ہوگی۔ اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ کمرے میں خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ عافان کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اسے ذہنی طور پر دباؤ ڈال رہا ہو کہ وہ انکار کر دے۔ لیکن رمشا نے گہری سانس لی اور سر اٹھایا۔ جی تایا جان۔ اس کی آواز مدھم تھی لیکن اتنی واضح تھی کہ سب نے سن لی۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے کر لیں۔ عافان کے چہرے پر جیسے کسی نے تماچا مارا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے رمشا کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے جو ہمیشہ اس سے کتراتی تھی اتنی آسانی سے ہاں کر دی۔ رمشا یہ بات کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جنہیں وہ چھپانا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تایا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خوشی سے ہنسنے لگے۔ شکر ہے اللہ کا، شرما گئی ہے بچی۔ باقی سب مبارکباد دینے لگے لیکن دراصل وہ شرمائی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انسان جس کو بچپن سے وہ اتنا خڑوس اور غصے والا دیکھتی آ رہی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا وہ اس آگ کے دریا کو پار کر پائے گی؟ جبکہ دوسری طرف ڈائننگ ہال میں عافان مٹیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مار کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ وہ بڑبڑایا۔ بڑی نیک پروین بن رہی ہے۔ ہاں ہی کرتی، زندگی اچیرن کر دوں گا میں اس کی۔ اسے لگتا ہے میں اسے بیوی مان لوں گا؟ کبھی نہیں۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ کمرے میں بار بار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دیر تک وہ خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ آخرکار وہ فیصلہ کر کے کمرے سے نکلا اور سیدھا اپنے باپ کے کمرے کی طرف گیا۔ کمال صاحب ابھی سونے کی تیاری کر رہے تھے جب عافان اندھیر طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ بابا، میں نے آپ سے کہا ہے نا میں رمشا سے شادی نہیں کروں گا، عافان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کمال صاحب نے اطمینان سے اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ بہن سمجھنے اور بہن ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے عافان۔ تم اسے بہن سمجھتے ہو لیکن وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ شریعت میں تمہارا اس سے نکاح جائز ہے لیکن وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے بابا۔ اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا مزاج، سب کچھ الگ ہے۔ یہ شادی نہیں چلے گی۔ عافان نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ہر ممکن دلیل دی، جذباتی کارڈ کھیلا، منطق سے بات کی، لیکن اس کا باپ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ وہ پرانے خیالات کے مالک تھے اور جن کے نزدیک خاندان کا فیصلہ ہی اٹل ہوتا ہے۔ چھوٹی ہے تو کیا ہوا؟ لڑکیوں کی عمر چھوٹی ہی اچھی لگتی ہے، کمال صاحب نے لاپرواہی سے کہا۔ اور مزاج شادی کے بعد مل جایا کرتے ہیں۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں یہ شادی نہیں کروں گا، عافان نے چلاتے ہوئے کہا۔ کمال صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اگر تم نے یہ شادی نہ کی تو کان کھول کر سن لو عافان صدیقی، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ تمہیں اس گھر سے، اس کاروبار سے اور اس نام سے کچھ نہیں ملے گا۔ تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ عافان نے حیرت سے اور کچھ دکھ سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اسے دھمکی دی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ صرف بولتا نہیں، وہ یہ دھمکی حقیقت میں بھی بدل سکتا ہے۔ کمال صاحب اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ عافان کی انا، اس کا غصہ اور اس کی سرکشی، سب کچھ ایک پل میں بے بس ہو گیا۔ جائیداد اور اسٹیٹس اس کی کمزوری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے دیوار پر ایک زوردار مکہ مارا جس سے اس کے ہاتھ کے جوڑ دکھنے لگے۔ اگلے 8 دن گھر میں ہنگامہ خیزی رہی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر رہیں۔ رمشا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس انسان کو جھیلے گی۔ تائی جان اور پپو کے ساتھ مل کر شادی کی تمام تر تیاریاں اسی نے کروانی تھی۔ وہ بھی بی ایس کے فرسٹ ایئر میں تھی اور اس کے امتحانات قریب تھے، لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ کتاب اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تائی جان چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے، بس نکاح ہو جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد جب چاہے یہ پڑھ سکتی ہے، عافان کون سا اسے منع کرے گا۔ لیکن پھر نکاح سے صرف 2 دن پہلے جب تایا جان نے عافان کے طور طریقے دیکھے، اس کی بے رخی اور گھر سے غائب رہنا نوٹ کیا، تو انہوں نے ایک اور فیصلہ سنا دیا کہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہوگی، اور یہ خبر عافان کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا تھا جب اسے سلمان کا فون آیا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ عافان نے فون پر چیختے ہوئے کہا۔ ابھی تو صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، یہ رخصتی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تایا جان کا فیصلہ ہے بھائی، سلمان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی جوان ہے اور نکاح کے بعد اسے گھر میں بٹھا کر رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ عافان نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ کر دے، اس کی آزادی، اس کی مرضی، سب کچھ اسے ایک فیصلے کی نظر ہو گیا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار وہ رمشا کو ہی سمجھ رہا تھا۔ بڑی معصوم بنتی ہے نا، عافان نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ ضرور اس نے تایا جان کے کان بھرے ہوں گے کہ رخصتی میں بھی ساتھ ہی کروا دیں۔ اسے مجھ پر حکومت کرنے کا بہت شوق ہے نا۔ اب میں بتاؤں گا کہ عافان صدیقی کی بیوی بننا پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا اور گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف خوشی کا سما تھا سوائے 2 دلوں کے۔ رمشا سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور سہیلیوں اور کزنز کا ہنسی مذاق اسے زہر لگ رہا تھا۔ عافان نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی جس میں وہ بلا کا وجی لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ کوئی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ نکاح خان نے جب اس سے اجازت مانگی تو اسے اتنے سرد لہجے میں قبول ہے کہا کہ پاس بیٹھے گواہ بھی سہم گئے۔ یہ قبول ہے نہیں تھا بلکہ ایک اعلان جنگ تھا۔ کمرے کا بھاری بھرکم دروازہ کھلا اور بند ہونے کی زوردار آواز نے بیڈ پر سمٹی بیٹھی رمشا کا دل بھی دہلا دیا۔ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی سجائے، سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر دلہنوں والی حیا کے بجائے ایک انجانہ سا خوف اور بیزاری تھی۔ عافان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد موری انتہا پر تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ کمرے میں دھوئیں کی بو پھیل گئی۔ عافان ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ وہ اپنی بھڑاس کیسے نکالے۔ اچانک وہ رمشا کے عین سامنے آ کر رک گیا۔ دیکھو رمشا، عافان کی آواز میں ایسی اجنبیت تھی جیسے وہ کسی دشمن سے مخاطب ہو۔ مجھے تمہید باندھنے کی عادت نہیں، جو بات ہے صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ رمشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عافان کا چہرہ دھوئیں کے بادلوں میں بھی سخت دکھائی دے رہا تھا۔ میرے نزدیک اس زبردستی کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، عافان نے حقارت سے منہ سے دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ یہ نکاح، یہ رسمیں، یہ سب میرے گھر والوں کی ضد تھی اور کچھ نہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رمشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس نے لب بھینچ لی، اسی لیے عافان نے قدم مزید اس کی جانب بڑھایا اور انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولا، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے دور ہی رہو۔ بیوی ہونے کا کوئی بھی زوم پالنے کی کوشش مت کرنا۔ نہ ہی میں تم سے کوئی توقع رکھتا ہوں اور نہ ہی تم مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ ہم اس کمرے میں 2 اجنبیوں کی طرح رہیں گے۔ یہ کہتے ہی عافان نے اپنا سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ رمشا جو اب تک خاموش تھی، اس کے اس انداز پر سر تپیر سلگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے بجائے غصے کی چمک آ گئی۔ اف خدایا! اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ کر جواب دے۔ کہا مجھے اپنے تایا کی عزت کی خاطر سولی چڑھنا پڑا، اور ادھر یہ نواب صاحب ایسے نخرے دکھا رہے ہیں جیسے میں ان کے پاؤں پڑھ کر یہ نکاح پڑھوایا ہوں۔ عافان صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند چکا تھا، جیسے رمشا کا وجود کمرے میں ہو ہی نہ۔ رمشا نے نفرت بھری نگاہ اس کی پیٹھ پر ڈالی۔ میں تو اسے شروع ہی سے پسند نہیں کرتی تھی۔ کیسے گزاروں گی میں اس کھڑوس کزن کے ساتھ زندگی؟ اچھا تھا کسی اور سے شادی ہو جاتی، کم از کم اس انسان کا سامنا تو نہ ہوتا جس کی ناک پر ہر وقت غصہ دھرا رہتا ہے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ یا اللہ، اب ساری زندگی کیسے جھیلوں گی اسے؟ یہ تو بات کرنے کا بھی روادار نہیں۔ رات بڑی مشکل اور گھٹن میں گزری۔ صبح ہوئی تو عافان رمشا کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے جا چکا تھا۔ رمشا نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلا پورا ہفتہ اسی خاموشی اور تناؤ میں گزر گیا۔ گھر والوں کے سامنے وہ دونوں ایک بہترین جوڑا ہونے کا ناٹک کرتے، لیکن کمرے کے بند دروازے کے پیچھے ان کے درمیان برف کی دیوار حائل رہتی۔ عافان کا رویہ توہین آمیز حد تک سرد تھا۔
رمشا کا یونیورسٹی کا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا۔ یہ واحد چیز تھی جس کے بارے میں سوچ کر وہ پرجوش تھی۔ وہ گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ 2 دن بعد جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو فضا بدلی ہوئی تھی۔ کینٹین میں بیٹھتے ہی اس کی گہری دوست ثنا اس کے پاس آئی۔ ارے رمشا، تم آ گئی؟ ثنا نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے ڈپارٹمنٹ میں کیا چل رہا ہے؟ رمشا نے بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بے نیازی سے پوچھا۔ کیا چل رہا ہے؟ کوئی نیا ڈرامہ؟ ارے نہیں یار، ثنا کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ سنا ہی یونیورسٹی میں نئے پروفیسر آ رہے ہیں، سینئرز بتا رہے تھے کہ بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی ہے ان کی۔ رمشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اچھا جی، تو اب تم لوگ پڑھائی چھوڑ کر پروفیسر کو دیکھنے جاؤ گی؟ دیکھنے میں کیا حرج ہے، ثنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو کلاس میں چلتے ہیں، پہلا پیریڈ انہی کا ہے۔ رمشا نہ چاہتے ہوئے بھی ثنا کے ساتھ کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ کلاس روم طلباء سے بھرا ہوا تھا اور ہر کوئی نئے ٹیچر کے بارے میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ رمشا پچھلی قطار میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی گھر کے حالات اور عفان کے رویے میں الجھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ قدموں کی بھاری آواز ابھری۔ رمشا نے جو اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی آہٹ پا کر سر اٹھایا، اور جیسے اس کی نگاہ کلاس روم میں داخل ہونے والی شخصیت پر پڑی تو اس کا قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ نیا آنے والا پروفیسر، وہ ڈیشنگ پرسنالٹی جس کا چرچا ہو رہا تھا، کوئی اور نہیں عفان صدیقی تھا۔ عفان نے گہرا نیلا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو نفاست سے جل سے سیٹ کر کے کیا ہوا تھا۔ وہ بے حد وجی لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی اور سختی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رمشا نے بے یقینی سے خود کلامی کی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اس سے اس کزن کا رشتہ بھی چھپائے رکھنا چاہتی تھی، اور اب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ رمشا کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ عفان کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں کہے گا کہ رمشا اس کی کزن ہے۔ بیوی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتے ہیں، اب سب کے سامنے کیسے ڈرامہ کریں گے؟ رمشا کو اپنی حالت پر ترس آنے کے بجائے اچانک ہنسی آ گئی۔ مجھ سے رشتہ چھپانے کے چکر میں کہیں خود ہی نہ پھنس جائیں۔ عفان ڈائز پر کھڑا ہوا۔ اس نے کلاس پر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ جب اس کی نظر آخری قطار میں بیٹھی رمشا پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں آئی۔ اس نے ایسے دیکھا جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ السلام علیکم کلاس۔ عفان کی بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ میرا نام عفان صدیقی ہے اور میں آپ کا نیا کورس انسٹرکٹر ہوں۔ اس نے وائٹ بورڈ پر اپنا نام لکھا اور پھر پلٹ کر کلاس کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز انتہائی پروفیشنل اور سخت تھا۔ میری کلاس کے کچھ اصول ہیں جو میں پہلے ہی دن واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ عفان نے دونوں ہاتھ ڈائس پر جماتے ہوئے کہا۔ یہاں پر کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں، کوئی کسی کا دوست نہیں، میرے لیے سب اسٹوڈنٹس برابر ہیں۔ رمشا نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ اچھے سے سمجھتی تھی کہ الفاظ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ عفان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی نظر سیدھی رمشا کی طرف تھی۔ اسی لیے کوئی بھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ سفارش اور تعلقات میری کلاس میں نہیں چلیں گے۔ اس وقت یہاں بیٹھا ہر شخص میرے لیے صرف ایک رول نمبر ہے۔ رمشا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بڑے آئے اصولوں والے، اس نے دل میں سوچا۔ یہ وارننگ پوری کلاس کو نہیں، صرف مجھے دی جا رہی ہے، جسے میں تو مری جا رہی ہوں نا ان سے تعلق جتانے کے لیے۔ عفان نے لیکچر شروع کر دیا۔ وہ واقعی بہت اچھا پڑھا رہا تھا۔ پوری کلاس اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن رمشا کو اس کی ہر ادا میں بناوٹ اور تکبر دکھائی دے رہا تھا۔ جس انسان کو بیوی کا رشتہ چھپانے کی ضرورت ہو، وہ پروفیسر بن کر کتنا بڑا تماشا لگائے گا، یہ دیکھنے والا ہوگا۔ رمشا کو سوچ کر ہی ہنسی آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر چہرے پر ایک لاپرواہی طاری کر لی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد عفان اپنی فائل سمیٹ کر باہر نکلا۔ لڑکیاں تیزی سے اس کے پیچھے گئیں۔ رمشا بھی سست روی سے بیگ کاندھے پر ڈالے باہر نکلی۔ کوریڈور میں اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ عفان ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا جو اس کی کلاس فیلو تھی۔ وہ لڑکی بڑے ہی ناز و انداز سے عفان سے کچھ پوچھ رہی تھی، اور عفان جو گھر میں رمشا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اس لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو رمشا نے شادی کے بعد سے اب تک نہیں دیکھی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی رمشا اپنی جگہ جم گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ایک گھونسا مارا ہو۔ وہ جھلس کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو مسٹر عفان صدیقی فرما رہے تھے کہ کوئی ان سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے، اور اب خود لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنی جیلسی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ کیا یہ اس کی انا تھی جسے چوٹ لگی تھی یا کچھ اور؟ منافق انسان، رمشا نے غصے سے دانت پیسے۔ وہ جان بوجھ کر تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب سے گزری۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید عفان اسے دیکھ کر تھوڑا بہت جھیپ جائے یا اسے بلائے گا، لیکن عفان صدیقی نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر رمشا کی طرف ڈالی اور پھر دوبارہ اس لڑکی کی بات سننے میں مگن ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رمشا کو دیکھ ہی نہیں رہا ہو، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ رمشا کا خون کھول اٹھا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اچھا تو یہ گیم ہے، گھر میں کڑوس شوہر اور باہر چارمنگ پروفیسر۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ راستے بھر اس کا دماغ عفان کے اس رویے پر ابلتا رہا۔ اب جب بھی رمشا اسے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتی تو نہ جانے کیوں سے ایک عجیب سی جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ شخص جو اس کے نکاح میں تھا یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ ہنس مکھ تھا، اور گھر آ کر وہی پتھر کا بت۔ ان دونوں کے درمیان دوری بڑھتی جا رہی تھی۔ عفان گھر آ کر بھی رمشا سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اگلے دن کلاس میں ایک مشکل اسائنمنٹ ملی تھی۔ رمشا کو ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ کسی اور سے پوچھ لے گی، لیکن پھر اس کی انا آڑے آ گئی۔ کیوں پوچھوں کسی اور سے؟ شوہر ہے میرا اور ٹیچر بھی، یہ میرا حق ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب سب جا چکے تھے تو رمشا ہمت کر کے عفان کی میز کے پاس گئی۔ عفان اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ سر، رمشا نے رسمی انداز میں پکارا تو عفان نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا۔ مجھے تھوڑا سا اس اسائنمنٹ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، مجھے اس کی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئی، رمشا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ عفان اسے ڈانٹ دے گا یا گھر جا کر پوچھنے کا کہے گا، لیکن عفان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے رمشا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ٹھیک ہے، عفان کی آواز میں بلا کی نرمی تھی، لیکن الفاظ نشتر تھے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کند ذہن ہوتے ہیں، انہیں بار بار سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوری ہے۔ رمشا کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ کند ذہن؟ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ عفان نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ آپ ذرا بریک میں میرے آفس میں آ جائیں، یہاں کلاس میں اور بھی کام ہے۔ یہ بات سنتے ہی رمشا کے آسان خطا ہو گئے۔ آفس میں؟ اکیلے؟ نہ جانے یہ شخص وہاں اس کی کتنی اور انسلٹ کرے گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ عفان کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا، جیسے وہ کہہ رہا، آؤ دیکھتے ہیں کتنا دم ہے تمہارے اندر۔ رمشا نے اپنی کتابیں سینے سے لگائیں۔ جی بہتر، اس نے بمشکل کہا اور تیزی سے کلاس سے نکل گئی، لیکن وہ آفس نہیں گئی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی وہ مزید تذلیل برداشت کر سکے۔ وہ سارا دن کیمپس میں ادھر سے ادھر چلتی رہی اور چھٹی ہوتے ہی سیدھی گھر آ گئی۔ شام کو جب وہ اپنے کمرے سے پانی لینے نکلی تو راہداری میں اس کا سامنا عفان سے ہوا۔ وہ اپنی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ رمشا اسے نظر انداز کر کے گزرنے لگی تو عفان نے طنزیہ اسے آواز میں روکا۔ اسائنمنٹ سمجھنے نہیں آئی تھی تم؟ رمشا رک گئی۔ اس نے پلٹ کر عفان کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں کھلی، یہ ہمارا گھر ہے، رمشا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اور میں آفس میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ مجھے کن ذہن ہونے کا تانا دوبارہ نہیں سننا تھا۔ ہاں جانتا ہوں میں اچھی طرح، عفان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ پھر اچانک اس کے قریب آیا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کتنی پانی میں ہو، رمشا کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ تو کہتے تھے کسی لڑکی سے بات نہیں کرتے، تو یونیورسٹی کے ہر لڑکی سے اتنا ہنس کر بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور بیوی کے لیے چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر عفان صدیقی ٹھٹک گیا۔ اس نے گہری نظر اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس کی بیوی تھی، اور شاید پہلی بار اس کے سامنے کھڑی ہو کر بیوی ہونے کا روپ جما رہی تھی۔ آج اس کو یہ لڑکی بالکل مختلف لگی تھی، روزانہ کی طرح ڈری سہمی ہوئی نہیں، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنے والی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ عفان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہرگز نہیں، رمشا نے فوراً انکار کیا، حالانکہ اس کا دل چور کی طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے بس آپ کی منافقت پر حیرت ہوتی۔ عفان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، اس بار طنز کے بغیر۔ دیکھتے ہیں یہ حیرت کب تک برقرار رہتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔
لیکن رمشا وہیں پر کھڑی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس نے عافان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یونیورسٹی کی بہت سی لڑکیاں تھیں جو پروفیسر عافان صدیقی سے بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ رمشا تھی جو ہر کام خاموشی سے کرتی تھی، اور پہلی دفعہ اس نے اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھا اور پہلی دفعہ اس نے حق جتایا۔ اس رات عافان صدیقی اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے بجائے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے جو اس کے جائز رشتے میں تھی اور اب آہستہ آہستہ اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر کا موسم ابھی تک ابر آلود تھا۔ رمشا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی جب شیشے میں اسے عافان کا عکس دکھائی دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نہیں بلکہ رمشا پر جمی تھی۔ جیسے ہی رمشا کی نظر شیشے میں اس سے ملی، عافان نے ہڑبڑا کر نظریں ہٹا لی اور تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ عجیب انسان ہے، رمشا نے دل میں سوچا، اور لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ چوڑی پکڑی بھی جائے تو مانتے نہیں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے مڑی۔ ناشتہ؟ عافان کی بھاری آواز پیچھے سے آئی۔ اس لہجے میں حکم کم اور سوال زیادہ تھا۔ رمشا رکی نہیں، بس چلتے چلتے اسپاٹ لہجے میں بولی، مجھے بھوک نہیں۔ آپ کر لیجئے گا، ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے کہ ناشتہ کر کے جاؤ، عافان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ یونیورسٹی میں چکر آ کر گر جاؤ گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ پروفیسر عافان کی بیوی کو گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ رمشا دروازے کی چوکھٹ پر رک گئی۔ وہ پلٹی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں پروفیسر عافان کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ تو آپ کی ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ عافان مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس لڑکی کی زبان اب کچھ زیادہ ہی چلنے لگی تھی۔ پہلے وہ خاموش رہتی تھی تو عافان کو چڑ ہوتی تھی، اور اب وہ بولتی تھی تو عافان کو اپنا آپ جواب دے لگتا تھا۔ بہت پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے رمشا، وہ بڑبڑا، تمہیں تو لگام ڈالنی ہی پڑے گی۔ یونیورسٹی پہنچ کر رمشا کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ کوریڈور میں داخل ہوتے اسے عافان نظر آیا۔ وہ سٹاف روم کے باہر کھڑا تھا اور اس کے گرد 3-4 شاندار حلیے والی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ کسی بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ عافان کے چہرے پر وہ دلکشی اور نرمی تھی جو رمشا کے لیے کبھی میسر نہیں تھی۔ رمشا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے سینے میں پھر سے وہی آگ سلگ اٹھی۔ یہ شخص گھر میں مجھے شکل دکھانا پسند نہیں کرتا، اور یہ دیکھو یہاں کیسے دانت نکال رہا ہے۔ اس کی مٹھی میں پکڑی کتابیں بھیج گئیں۔ بہت شوق ہے نا انہیں اپنی فین فالوئنگ کا۔ اب میں بتاتی ہوں کہ نظر انداز کیا جانا کیسا ہوتا ہے۔ رمشا نے گہری سانس لی۔ اسے اپنے چہرے کے تاثرات بدلے اور سامنے سے گزرتے اپنے کلاس فیلو احسن کو آواز دی۔ احسن سنو ذرا۔ احسن جو ایک خاموش اور پڑھاکو لڑکا تھا حیرت سے رکا۔ جی رمشا۔ رمشا اس کے قریب گئی اور چہرے پر ایک بڑی سی مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ وہ کل والی اسائنمنٹ کے نوٹس تو دکھانا، مجھے ایک پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا۔ عافان جو لڑکیوں کی باتوں پر سر ہلا رہا تھا، اچانک اس کی چھٹی حس جاگی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فریز ہو گئی۔ رمشا، اس کی بیوی، کسی غیر لڑکے کے اتنا قریب کھڑی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ، وہ تو عافان کے لیے ممنوع تھی، تو اس لڑکے کو کیسے مل رہی تھی؟ عافان کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ پاس کھڑی لڑکی نے کچھ کہا، لیکن عافان نے سنا ہی نہیں۔ اس کی تو ساری توجہ رمشا اور احسن پر مرکوز تھی۔ ایکسکیوز می، عافان نے سخت لہجے میں لڑکیوں سے کہا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن وہ رمشا کے پاس نہیں گیا بلکہ سیدھا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ رمشا نے کنکھیوں سے اسے جاتے دیکھ لیا۔ اس کے دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک ملی۔ لگی نا آگ، اس نے دل میں سوچا۔ ابھی تو شروعات ہے مسٹر عافان۔ کلاس میں ماحول بہت بوجھل تھا اور عافان پڑھا رہا تھا، لیکن اس کا سارا غصہ اس کے الفاظ میں جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار احسن کو کھڑا کر کے مشکل سوالات پوچھ رہا تھا۔ مسٹر احسن، عافان نے بورڈ پر مارکر مارتے ہوئے کہا، اگر آپ کی توجہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے والوں سے ہٹ گئی ہو تو کیا آپ مجھ سے اس تھیوری کا جواب دیں گے؟ پوری کلاس ہنس پڑی۔ احسن شرمندہ سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ رمشا جو اس کے ساتھ والی کرسی پر نہیں بلکہ پیچھے بیٹھی تھی سمجھ گئی کہ یہ طنز کس کے لیے ہے۔ اس نے ڈرنے کے بجائے قلم ہونٹوں سے لگایا اور بڑی معصومیت سے عافان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، کیا ہوا سر، سب ٹھیک ہے نا؟ عافان کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ لڑکی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب سب نکل رہے تھے تو عافان نے بلند آواز میں کہا، مس رمشا، آپ رکیں۔
رمشا کے قدم رک گئے، کلاس خالی ہو چکی تھی اور وہ دھیرے سے مڑی۔ جی سر۔ آفان ڈائز سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ اس کا قد رمشا سے کافی نکلتا تھا، اسی لیے رمشا کو اسے دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑا۔ یہ کیا تماشا تھا کوریڈور میں؟ آفان کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں غراہٹ تھی۔ کون سا تماشا سر؟ رمشا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھی نہیں۔ مت بنو انجان رمشا۔ آفان نے دانت پیسے۔ اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ اس کا احسن۔ اس کے ساتھ تم اتنی فری ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ دانت کچھ زیادہ ہی نہیں نکل رہے تمہارے؟ رمشا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے آفان کو دیکھا۔ میں فری نہیں ہو رہی تھی، نوٹس مانگ رہی تھی، اور جہاں تک دانت نکلنے کی بات ہے تو اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ مسکراہٹ پر تو کسی کا حق نہیں ہوتا نا سر؟ آپ بھی تو باہر کھڑے قہقہے لگا رہے تھے۔ میں نے تو نہیں پوچھا کہ وہ لڑکیاں کون تھیں۔ تم میرا موازنہ خود سے مت کرو۔ آفان نے اس کے بازو کو گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ تم میرا موازنہ خود سے مت کرو۔ آفان نے اس کے بازو کو گرفت میں لینے کی کوشش کی لیکن پھر رک گیا۔ میں مرد ہوں اور میرا پروفیشن ہے، لیکن تم میری… وہ رک گیا۔ بیوی کا لفظ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ میں آپ کی کیا ہوں سر؟ رمشا نے چپتی ہوئی نظروں سے پوچھا۔ اسٹوڈنٹ، کزن یا بوجھ؟ آفان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے بسی ابھری، پھر وہی روایتی سختی لوٹ آئی۔ تم میرے گھر کی عزت ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، اور آفان صدیقی اپنی عزت کو سڑکوں پر نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آئندہ مجھے تم کسی لڑکے کے ساتھ نظر نہ آؤ، اور اگر تم نظر آ گئی تو… رمشا نے سرکشی سے پوچھا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ڈیورس دے دیں گے۔ آفان کو جیسے جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے رمشا کو دیکھا۔ یہ لفظ اتنی آسانی سے اس کے منہ سے کیسے نکل گیا؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ آفان نے خطرناک لہجے میں کہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہتر ہے میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ وہ غصے سے مڑا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ رمشا وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی فتح کا نشہ بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ رمشا نے خود کلامی کی۔ انہیں جلن ہوتی ہے۔ شام کو گھر کا ماحول مزید کشیدہ تھا۔ کھانے کی میز پر تایا جان اور بابا خود موجود تھے، اس لیے آفان اور رمشا خاموش تھے، لیکن ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ کھانے کے بعد آفان اپنے کمرے میں جانے لگا تو رمشا لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر احسن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ رمشا نے کنکھیوں سے دیکھا کہ آفان سیڑھیوں پر رک گیا۔ اس نے جان بوجھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو احسن، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا تو آفان نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ جی تھینک یو سو مچ نوٹس کے لیے، تم نے بہت ہیلپ کر دی۔ رمشا بڑے انہماک سے بات کر رہی تھی، حالانکہ احسن صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ کل کلاس ہوگی یا نہیں۔ آفان تیز قدموں سے نیچے آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے رمشا کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور کال کاٹ دی۔ رمشا ہکا بھکا رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ آفان اس کے اوپر جھکا۔ اس کے چہرے پر غصے سے تمتما رہا تھا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں۔ رات کے اس پہر کسی غیر لڑکے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اس گھر میں۔ یہ میری کلاس فیلو کا فون تھا۔ رمشا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور یہ میری پڑھائی کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے میری پڑھائی سے نہیں روک سکتے۔ پڑھائی کے نام پر یہ جو دوستیاں پال رہی ہو نا تم، یہ مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ آفان نے موبائل صوفے پر پھینکا۔ اگر دوبارہ اس احسن کا فون آیا تو میں اس کا اور تمہارا وہ حال کروں گا کہ یونیورسٹی جانا ہی بھول جاؤ گی۔ کیوں؟ رمشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ تو کہتے تھے مجھ سے دور رہو، تو اب میں جو بھی کروں آپ کو کیا؟ کیونکہ تم… آفان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس حق کا دعویٰ کرے۔ محبت کا؟ وہ تو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ ملکیت کا؟ اسے جتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ میری بیوی آوارہ گردی کر رہی ہے۔ اس نے کمزور سی دلیل دی، اور پھر وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رمشا پیچھے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ آپ کو میری پرواہ ہونے لگی ہے آفان صدیقی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ بس آپ اپنی انا کے خول میں بند ہیں، لیکن یہ خول اب ٹوٹنے والا ہے۔ اگلے 2 دن رمشا نے یہی روٹین رکھی۔ وہ یونیورسٹی میں جان بوجھ کر کلاس فیلوز کے ساتھ گروپ سٹڈی میں بیٹھتی۔ آفان جب بھی وہاں سے گزرتا، اس کی نظریں رمشا کا تعاقب کرتی۔ اب یونیورسٹی کی خوبصورت لڑکیاں زہر لگنے لگی تھیں۔
اس کی ساری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ رمشا کہاں اور کس سے بات کر رہی ہے۔ اس کے اندر کا مرد جو اب تک سویا ہوا تھا اب جاگ چکا تھا۔ اسے رمشا کا کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا، ایک ایسی ملکیت جس پر وہ اپنا نام نہیں لکھنا چاہتا تھا لیکن کسی اور کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا چاہتا تھا۔ اور رمشا وہ اب آخری وار کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لوہا گرم ہے اور اب بس چوٹ لگانے کی دیر ہے۔ یونیورسٹی کا دن اپنے عروج پر تھا۔ رمشا کلاس سے نکل کر راہداری میں کھڑی تھی اور اس کا دل اور دماغ ایک عجیب سی جنگ کا میدان بنے ہوئے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے آفان کی خاموشی اور سرد مہری اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اس برف کے بت کو پگھلائے، کب تک، آخر کب تک میں یوں ہی نظر انداز ہوتی رہوں گی۔ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے چہرے پر اذیت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے کلاس فیلو پر پڑی۔ اس کا نام دانیال تھا اور وہ خوش مزاج اور باتونی لڑکا تھا جو اکثر کلاس میں رمشا سے نوٹس مانگا کرتا تھا۔ رمشا کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب آر یا پار، اسے عفان کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنا ہی ہوگا۔ رمشا نے آگے بڑھ کر دانیال کو آواز دی، دانیال ذرا رکنا۔ اس کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ دانیال حیرت سے رک گیا۔ جی رمشا، خیریت؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا تو سوچا چائے پی لوں۔ اکیلے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیا تم میرے ساتھ کینٹین تک چل کر ایک کپ چائے پیو گے؟ رمشا نے بڑی ادا سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ آگ سے کھیلنے جا رہی ہے۔ دانیال کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ ارے کیوں نہیں، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، چلو چلتے ہیں۔ رمشا اور دانیال باتیں کرتے ہوئے کینٹین کی طرف بڑھ گئے۔ رمشا کی نظریں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ وہ آفان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آفان آس پاس ہی ہوگا۔ وہ دونوں کینٹین کے ایک نمایاں ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ رمشا نے جان بوجھ کر ایسی کرسی کا انتخاب کیا جہاں سے وہ مین گیٹ سے آنے والے ہر شخص کو نظر آ سکے۔ دانیال اسے لطیفے سنا رہا تھا، رمشا جس کا دھیان کہیں اور تھا زبردستی کے قہقہ لگا رہی تھی۔ تم بہت خوش لگ رہی ہو آج، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کبھی کبھی انسان کو خوش رہنے کا ڈرامہ بھی کر ہی لینا چاہیے، رمشا نے تلخی چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی انہیں بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کینٹین کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ رمشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ عفان صدیقی تھا جو اپنے کسی ساتھی پروفیسر کے ساتھ کافی لینے آیا تھا۔ جیسے ہی عفان کی نظر سامنے والی ٹیبل پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ دانیال میز پر آگے کی طرف جھکا کچھ بات کر رہا تھا اور رمشا ہنس کر اسے جواب دے رہی تھی، اور یہ منظر عفان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کے اندر جیسے کسی نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل بھیج گئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایکسکیوز می سر، عفان نے اپنے ساتھی سے کہا۔ عفان نے اپنے ساتھی کو کہا تو اس کی آواز اتنی سرد اور بھاری تھی کہ ساتھ کھڑا پروفیسر بھی چونک گیا۔ عفان تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کی ٹیبل کی طرف آیا۔ اس کی چال میں ایسی دہشت تھی کہ آس پاس بیٹھے طلبہ خاموش ہو گئے۔ رمشا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا لیکن اس نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا عفان کی آواز کسی دھاڑ کی طرح اس کے سر پر گونجی۔ دانیال ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ سر، آپ؟ السلام علیکم۔ عفان نے دانیال کے سلام کا جواب دینا تو دور، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی تمام تر توجہ اور غصہ صرف رمشا پر ہی مرکوز تھا۔ اس کے سر پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ چائے پی رہے ہیں؟ رمشا نے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا۔ آپ بھی پیئیں گے سر؟ یہ جملہ عفان کے ضبط کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے رمشا کا بازو تھاما اور اسے کرسی سے کھڑا کر دیا۔ میرے ساتھ آؤ، ابھی اسی وقت۔ عفان نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا۔ سر، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ میرا بازو چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ رمشا نے مزاحمت کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف جھلک رہا تھا۔ طریقہ تو اب میں تمہیں سکھاؤں گا۔ عفان نے اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اسے سب کے سامنے بازو سے پکڑ کر کینٹین سے باہر لے گیا۔ پوری کینٹین میں سناٹا چھا گیا تھا۔ دانیال منہ کھولے حیرت سے انہیں جاتے دیکھتا رہ گیا۔ پارکنگ میں پہنچ کر عفان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور رمشا کو سیٹ پر دھکیل دیا۔ اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ گاڑی ہل کر رہ گئی۔ عفان نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ کی۔ گاڑی سڑک پر
ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ تھا۔ عفان اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے دبا رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ رمشا نے آخر کار خاموشی توڑی۔ وہ اب ڈرنے کے بجائے پھٹ پڑنا چاہتی تھی۔ سب کے سامنے میری بے عزتی کرنے کا کیا حق ہے آپ کو؟ عفان نے خطرناک کٹ مارتے ہوئے بریک لگائی اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ اس نے مڑ کر رمشا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم پوچھ رہی ہو کہ مسئلہ کیا ہے؟ عفان نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس لیے تمہیں یونیورسٹی نہیں بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کر یہ گل کھلاؤ، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو اور کہکے لگاؤ۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، رمشا نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، کوئی اجنبی نہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ جلن؟ عفان نے استحصائی انداز سے کہا۔ ہاں جلن۔ رمشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو تو میرے ساتھ رشتہ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نا؟ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ہم اجنبی ہیں، تو پھر میں کہیں بھی چاہوں کسی کے بھی ساتھ بیٹھوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عفان نے اس کے دونوں کاندھوں کو تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ فرق پڑتا ہے رمشا، بہت فرق پڑتا ہے۔ کیوں فرق پڑتا ہے؟ رمشا نے اس کی قمیض کی کالر کو مٹھی میں جکڑا۔ وجہ بتائیں مجھے، کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو، عفان نے ایک ہی سانس میں کہا۔ اس کی نظریں رمشا کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو، اور عفان صدیقی اپنی ملکیت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ رمشا کچھ لمحے کے لیے سن ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ عفان کے منہ سے بیوی اور ملکیت کے الفاظ سن کر اسے لگا جیسے وقت تھم گیا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا غبار پھر سے اٹھا۔ بیوی؟ رمشا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی ہنسی میں دکھ تھا۔ بیوی کا صرف نام دیتے ہیں آپ، کبھی حق دیا ہے بیوی کا ہونے کا؟ یہ الفاظ عفان پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے حیرت سے رمشا کو دیکھا جب رو رہی تھی۔ آپ صرف مجھ پر رعب جمانا جانتے ہیں۔ رمشا نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میرے جذبات، میری خوشی، میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ آپ چاہتے ہیں میں ایک مورتی بن کر گھر کے کونے میں پڑی رہوں۔ میں تھک گئی ہوں عفان، تھک گئی ہوں اس بے نام رشتے سے۔ عفان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ رمشا کی آنکھوں میں موجود درد نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی انا نے اس لڑکی کو کتنا توڑ دیا۔ حق کی بات کرتی ہو نا تم؟ عفان کی آواز اب مدھم تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ہاں کرتی ہوں، رمشا نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے۔ عفان نے واپس سامنے دیکھا اور گاڑی گیئر میں ڈالی۔ آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ سڑک پر ڈال دی، لیکن اب رفتار پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ گھر کا راستہ پلک جھپکتے میں کٹ گیا۔ رمشا سہم کر سیٹ سے جا لگی بیٹھی تھی۔ اسے عفان کے تیور بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سے چوکیدار بھی چونک گیا۔ عفان گاڑی سے نکلا اور گھوم کر رمشا کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ چھوڑیں مجھے، میں خود چل کر جا سکتی ہوں۔ رمشا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن عفان سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اسے کھینچتے ہوئے سیدھا اندر لے گیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ اپنے کمروں میں تھے۔ یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ عفان کی حالت دیکھ کر گھر میں طوفان آ جاتا۔ اسے لے کر سیڑھیاں چڑھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رمشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عفان کیا کرنے والا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عفان نے دروازہ پیر سے زور سے بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ رمشا دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دروازہ کھولیں۔ عفان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ کچھ اور ہی تھا، ایک ایسا جذبہ جس کا نام رمشا فی الحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج میں تمہیں وہ سارا حق دوں گا جو تمہیں چاہیے، عفان نے اس کے بالکل قریب آ کر کہا۔ اس کی سانسیں رمشا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ رمشا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ لیکن کان کھول کر سن لو،
آفان نے اس کے چہرے کے گرد اپنا ہاتھ رکھا۔ آئندہ کسی اجنبی کے ساتھ کبھی تمہیں بیٹھا نہ دیکھوں، نہیں تو تمہارا یونیورسٹی جانا ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر یہ حکم چلانے والے؟ رمشا نے آخری کوشش کے طور پر پھر سے سوال کیا، حالانکہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آفان نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے مزید قریب کیا۔ اب اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے رمشا کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکا۔ شوہر ہوں تمہارا، یہ الفاظ اس نے اتنے حق اور یقین سے ادا کیے کہ رمشا کو اپنا دل حلق میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے خود کو ہمت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ آفان کی مضبوط باہوں کے حصار میں بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی گرمی اور جذبات کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے مجھ سے، رمشا نے اس کے حصار میں پھڑ پھڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ زبردستی کہاں کر رہا ہوں؟ آفان کی آواز اب مدھم اور بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہوں، شوہر ہوں تمہارا۔ اس کی بات رمشا کو فوراً سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید مزاحمت کرتی، آفان اسے بازو سے تھام کر بیڈ کے کنارے بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے رمشا کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے رمشا، آفان نے پہلی بار اپنی انا کا خول توڑ کر اعتراف کیا۔ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جان نکلتی ہے میری۔ وہ غصہ، وہ جلن سب اس لیے تھی کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ رمشا حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن آپ تو نفرت کرتے تھے، اس رشتے سے بیزار تھے۔ ہاں، میں راضی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا مجھ پر فیصلہ مسلط کیا گیا ہے۔ آفان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن محبت کب ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سب میرے دل میں گھر کر گئیں۔ مجھے بھی تم سے وہی محبت ہو گئی جو شاید تمہیں مجھ سے ہے۔ رمشا جہاں حیران تھی وہاں خوش بھی تھی، کیونکہ اس شخص سے اسے یونیورسٹی میں پہلے دن ہی محبت ہو گئی تھی، یا شاید اسی دن جب اس کے ساتھ ایک جائز رشتے میں بندھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آفان نے مسکراتے ہوئے رمشا کی ٹھوڑی اپنی انگلی سے اٹھائی۔ آپ رونا بند کرو، مجھے میری بہادر اور ضدی رمشا پسند ہے۔ اس لمحے آفان نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ اس کی طرف سے مہر محبت تھی، ایک خاموش وعدہ تھا کہ اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ رمشا نے آنکھیں موند لی۔ اس کے دل کا ہر خوف ختم ہو چکا تھا۔ اس سب کو 1 سال گزر چکا تھا۔ گھر کے لاؤنج میں صبح کی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رمشا اپنے بیگ میں کتابیں ٹھونس رہی تھی، جبکہ قریب ہی پروم میں ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ آفان، ہمیں دیر ہو رہی ہے، رمشا نے سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر آواز دی۔ آفان ٹائی لگاتا ہوا نیچے آیا۔ آ رہا ہوں بابا، اس نے مسکراتے ہوئے جھک کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ میرا شیر بیٹا تیار ہے، مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے آفان، رمشا نے پریشانی سے کہا۔ لیکن تمہارے اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ تائی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور آیا پر مجھے بھروسہ نہیں، فکر کیوں کرتی ہو؟ آفان نے بیٹے کو ہوا میں اچھالا۔ اس بچے کا پروفیسر باپ زندہ ہے نا ابھی؟ کیا مطلب؟ رمشا رک گئی۔ مطلب یہ کہ یہ بچہ میرے ساتھ یونیورسٹی جائے گا، میرے کیبن میں رہے گا، اور جب میں کلاس میں ہوں گا تو یہ میرے ساتھ جونیئر پروفیسر بن کر کلاس مانیٹر کرے گا۔ آفان نے آنکھ دبائی۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے آفان، رمشا نے سر نفی میں ہلایا۔ وہاں یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا، میں آپ پر یقین نہیں کر سکتی۔ کیا؟ آفان ہنس پڑا۔ مجھ پر یقین نہیں ہے، اپنی قسمت پر؟ پتا نہیں، اب کب کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر میرے برابر لا کھڑا کریں۔ رمشا نے منہ بسوڑا۔
اب تو آپ کے پاس یہ کیوٹ سا بہانہ بھی ہوگا نا لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. وہ اس کے بہانے آپ کے قریب آئیں گی. اور اس کی بات سنتے ہی عفان نے زور سے قہقہ لگایا. اس نے ایک ہاتھ سے بچے کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے رمشا کو اپنی باہوں میں بھر لیا. یار محبت کا تو یقین کا نام ہے نا. عفان نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ محبت تو ہے. یقین آپ پہ ہے لیکن ان لڑکیوں پہ نہیں جو ایسے ہی آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہیں. رمشا نے ناک چڑھائی. جیلس ہونا چھوڑ دو مسز عفان صدیقی. عفان نے اس کے ماتھے پر پیار کیا کیونکہ عفان صدیقی اب صرف اور صرف رمشا عفان صدیقی کا ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ تمہاری جگہ نہیں لے سکتی. یہ دل اب بک ہو چکا ہے. اس کی یہ بات سن کر رمشا کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور عفان نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے اسے اور اپنے بیٹے کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا. یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی کا ہارن بجا اور وہ تینوں ہنستے مسکراتے ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑے.